وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف بلند آواز سے پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء والمرسلين. جملہ حاضرین، ناظرین، سامعین، بالعموم بالخصوص نہایت ہی واجب الاحترام شیخ الجامعہ اور نہایت ہی واجب الاحترام جناب محترم صاحب دیگر جملہ احباب علماء کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جامعہ کی دستار فضیلت کے حوالے سے ایک عظیم الشان محفل منعقد ہے اور علوم اور فنون اور معارف جو مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں یا صوفیاء کرام اپنی مجالس میں جو باطنی علوم اور باطنی فضول و برکات کی شعائیں پھیلاتے ہیں، ان کا مرکز نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام، مرتبے، رتبے، معجزات، شان، کمالات، اوصاف، نعوت اور دنیاوی، اخروی، برزخی، ظاہری، باطنی، حقیقی، اصلی، فروعی تمام شان اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمایا. اور چونکہ رجب شریف ہے، اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ جو معراج شریف کا ہے اس کے متعلق کچھ بیان کروں گا. آیت مبارکہ کی ابتدا میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. بہت ایسے مسائل ہیں جو آیات سے بطور عبارت النص کے ثابت ہوتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو اشارت النص کے ساتھ ثابت ہوتے ہیں. سبحان الذی اسری، اس آیت کی ابتدا کو دیکھیں کہ یہ سین سے شروع ہو رہی ہے. سبحان یہ سین سے شروع ہو رہی ہے اور انہ هو السمیع البصیر. یہ آیت مبارکہ کا اختتام را پہ ہو رہا ہے. شروع سین سے ہے اور اختتام را پہ ہے اور سین اور را آپس میں جب مل جائیں تو یہ بن جاتا ہے سر. اور سر کا معنی ہوتا ہے راز. سر کا معنی ہوتا ہے راز. سر کی جمع اسرار ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اشارہ ہے کہ معراج شریف ایک راز ہے احبا کے مابین، فیما بین الاحبا، فیما بین الرب وعبدہ، فیما بین المعبود والعبد، فیما بین الخالق والمخلوق، فیما بین المحب والمحبوب.
اللہ اور اس کے بندے کے مابین یہ ایک راز ہے، یہ ایک سر ہے، تو پھر اس کو کما حق کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ آپ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان کرتے رہتے ہوں گے کہ فرمایا جائے کہ جبریل نہ گنجت، حسن بصری چیز کے ادا جا دم درد، جہاں جبریل امین بھی نہیں سما سکتے وہاں حسن بصری کی کیا حیثیت ہے کہ کچھ بیان کر سکتے۔ اونچ ماں اوہا کے جب چٹکے دنا کے باغ میں، اونچ ماں اوہا کے جب چٹکے دنا کے باغ میں، اور بلبلے سدرا تک ان کی بو سے بھی مارا ہے جی، بلبلے سدرا تک ان کی بو سے بھی معرض نہیں۔ ایک پھول کے اندر خوشبو ہے، خوشبو دور بیٹھے ہوں کو بھی آ جاتی ہے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو مطلب ہے قرب تو کہاں، جبریل امین تو ان کی خوشبو جو دور والوں کو بھی محسوس ہو جاتی ہے، جبریل امین ان کی خوشبو کو بھی نہیں پہنچ سکے، اور کوئی کیا اس مقام سے دم مار سکتا ہے۔ سر، یہ کیا ہے؟ سر، اور اس کا اشارہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن بعض اس کا بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وہی فرمائی اپنے بندے کی طرف ما اوحا، جو بھی وہی فرمایا۔ اب اس ما کے اندر ابہام ہے، اور یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ جانے یا اللہ کا حبیب جانے۔ میرے والد گرامی استاد المکرم صدر المدرسین شیخ القرآن والحدیث مولانا منظور احمد صاحب نمجن والا، آپ فرماتے تھے ثم دنا، یہ پہلا قرب ہے، فتدلی یہ دوسرا قرب ہے، فکان قاب قوسین یہ تیسرا قرب ہے، او ادنا یہ چوتھا قرب ہے۔ پہلا قرب بھی سمجھ آ سکتا ہے، دوسرا بھی آ سکتا ہے، دو کمانوں کی مقدار ہوا یہ بھی سمجھ آ سکتا ہے، او ادنا اس سے بھی زیادہ قریب ہوا، یہ چوتھا قرب یا خدا جانے یا محمد مصطفیٰ، یہ چوتھا قرب خدا سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے حیا خود جہت کو لا لے، کوئی بتائے کدھر کرے۔ سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف ہو، اس پر 3 مصرے ہم نے لکھے ہیں اس بطور تضمین، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ کہا گیا ہے کہ طبیعت مرسلہ کا حقیقت جنسیہ کہاں تھی، فصول کا سلسلہ کہاں تھا، حقیقت جنسیہ کہاں تھی، فصول کا سلسلہ کہاں تھا، اور طبیعت مرسلہ کہاں تھی، وجود کا مرحلہ کہاں تھا، یہ منطقی پیش و خم کہاں تھا، یہ فلسفی غلغلہ کہاں تھا، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلہ ہے جی۔ عین مقولہ عین اس کا تعلق مکان سے ہے، اور مقولہ متا اس کا تعلق زمان سے ہے۔ ہر وہ شے جو زمان میں داخل ہے وہ مقولہ متا میں داخل ہے، اور جو مکان ہے وہ مقولہ عین ہے، اور جو تاثیر تجددی ہے وہ مقولہ فعل ہے، اور جو تاثر تجددی ہے یعنی شین فشین اثر قبول کرنا وہ مقولہ انفعال ہے۔ اور عرض جو قسمت اور لا قسمت کا تقاضا نہ کرے اقتضاء اولی وہ مقولہ کیف ہے، اور عرض جو قسمت کا تقاضا کرے تجدی کو قبول کرے وہ کم اور مقدار ہے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو وہاں شب معراج نہ فعل نہ انفعال نہ کیف نہ کم نہ اضافت نہ عین نہ متا، نہ زمان نہ مکان اور نہ جہت، وہاں جہت بھی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ جو جہت ہے اس کی انتہا عرش مولا پہ ہو جاتی ہے۔
آپ فلسفہ پڑھیں، ہدایت الحکمت پڑھیں اور میوزی پڑھیں اور ملا زادہ پڑھیں اور ہدایت الحکمت کی شروع اور اس کے دیگر حواشی پڑھیں کہ جو فلک الافلاق ہے یہ محدد جہات ہے، جہتوں کی تعیین کرتا ہے فلک الافلاق، جس کو عرش کہتے ہیں۔ اور جہت کس کو کہتے ہیں؟ الجہت ہے منتہا الاشارۃ الحسیہ، اشارہ حسیہ کی جہاں انتہا ہو وہ جہت ہوتی ہے جی، اشارہ حسیہ کی جہاں انتہا ہو منتہا، توجہ ہے کہ نہیں؟ تو جب آپ اس طرح اشارہ کرتے ہیں تو یہ حسی اشارے کی انتہا عرش پر ہوتی ہے، کیونکہ عرش ہر طرف ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے جہتوں کی تعیین عرش کر رہا ہے۔ عرش گول ہے اور 14 طبق عرش کے اندر ہے، مشرق مغرب جنوب شمال عرش سب پہ محیط ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ تو جہتوں کی تعیین عرش کرتا ہے، تو جو عرش کے اندر ہے وہ تو جہت میں ہے، اور جو عرش سے ورا ہے وہ جہت سے پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے ورا ہے، اس لیے وہ جہت سے پاک ہے۔ تعالیٰ انل حصے والجہاد یا انل جن سے والجہاد، وہ جہت سے پاک ہے۔ اور جب نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ثم دنا فتدلی کی محفل میں جلوہ گر ہوئے تھے اور اللہ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ چشم سر سے فرما رہے تھے اور مقام او ادنا کی بلندیوں سے آشنا ہوئے اور عرش سے ورا ہوئے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی جہت سے ورا ہوئے، اس لیے کہا سراغ عین و متا نکول ساتھی نکول راہی مسنگ منزل محمد علیہ جہت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ آپ یہ ذہن میں رکھیں، عرش محدد جہات ہے، فلک الافلاق اس کو لسان شرع میں عرش کہتے ہیں، تو جو عرش سے ورا ہے وہ جہت سے ورا ہے، اس لیے الہ کہا، الہ کا معنی طرف، اور طرف کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جہت کے ساتھ ہے۔ اور کیف یہ کیفیت کو کہتے ہیں، اور عین یہ مکان کو کہتے ہیں، اور متا یہ زمان کو کہتے ہیں، اس لیے کہا گیا کہ اس مقام اور اس درجے میں اللہ کے نبی جلوہ گر ہوئے جہاں پر ان چیزوں کا نام و نشان نہیں تھا، اور اس لیے فرمایا قصر دنا تک کس کی رسائی، قصر دنا تک، قصر دنا تک، قصر دنا تک کس کی رسائی، قصر دنا تک کس کی رسائی، آتے یہ ہیں جاتے، آتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں جاتے، آتے یہ، آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں، جن کی صورت آسن الصور ہے، آسن الصور ہے کہ نہیں؟ جو انبیاء سے احسنہم اجملہم اکملہم اشرفہم انورہم اولہم اولاہم واحلاہم واتقاہم واعلمہم واعلمہم وارفعہم وارفعہم واوسعہم وارفعہم واوسعہم واتقاہم، آتے یہ ہے جاتے یہ ہے، قصر دنا تک کس کی رسائی، اور آتے یہ ہیں جاتے یہ ہے، آتے یہ ہیں جاتے یہ ہے کہ نہیں؟ واللیل کے زلف والے، والضحیٰ کے چہرے والے، مادہ کے سرمے والے ہیں، اور وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي کے سورۃ فاتحہ والے، نحن نزلنا الذکر کے کتاب والے، المزمل کی چادر والے، بے مثل حسن والے، بے مثل جمال والے، بے مثل جلال والے، بے مثل کمال والے، بے مثل استغراق تجلی والے، استغراق تجلی والے، بے مثل قرب والے، بے مثل اوج والے، بے مثل فصاحت بلاغت
بلاغت لطافت، بے مثل سیادت شرافت ملاحت، بے مثل سلاست جزالت، بے مثل جامعیت جمعیت، بے مثل جامعیت جمعیت والے، بے مثل صفا والے، بے مثل کشف والے، انکشاف والے، بے مثل تحقیق تحقق تنویر تنور تبصیر تبصر تقریر تقرر تحسین تحسن تدمیر تجمل تکمیل تکمل اور تعلیم تعلم تاثیر تاثر، بے مثل شان والے شجون والے، بے مثل شان والے، بے مثل خلوت جلوت والے، بے مثل صحبت والے، بے مثل معرفت حقیقت طریقت عرفان ایمان یقین تصدیق سے روشنی اور رات کو اس سے چاندنی، سچ تو ہے یہ کہ حسن یار شمس بھی ہے قمر بھی ہے، آتے یہ ہے جاتے یہ ہے اور آتے یہ ہے جاتے، کسرے دنا تک کسرے دنا تک کسرے، جن کے رتبے بڑھ رہے ہیں رفتہ دھیرے دھیرے شیئن فشیئن لیلن فلیلن نہارن فنہارن وقتن فوقتن ساعتن فساعتن لمحتن فلمحتن، ہے کہ نہیں؟ اور تدریجن فتدریجن رتبتن فرتبتن درجتن فدرجتن اور حرکتن فحرکتن، اور جن کے رتبے زم زم کے تھم تھم کے جم جم کے بڑھ رہے ہیں، آتے یہ ہے جاتے، کسرے دنا تک کس کی رسائی، آتے یہ ہے جاتے یہ، آتے یہ ہے جاتے یہ، حسن خیچت روح خوبہ آشکارا کر دئی، بس بچشم آشکا خدرا نظارہ کر دئی، ذات بالعکس جمال خویشتن پہ نمودئی، شم گر رخسار ماہ و سر پہ بالا کر دئی، جلوائے حسن خیشت روح خوبہ آشکارا کر دئی، بس بچشم آشکا خدرا نظارہ کر دئی، آتے کسرے دنا تک کس کی رسائی اور آتے یہ ہے جاتے، مجھے کسی نے کہا کہ آتے یہ ہے اور جاتے یہ ہے، اس میں کیا کمال ہے، یہ کیا مصرع ہے، آتے یہ ہے جاتے یہ ہے، میں نے کہا اس آنے جانے میں بڑا کمال ہے، بلکہ آنا جانا معجزہ ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عطائے الہی سے آپ نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، مشہور مسئلہ ہے، نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، اور بشریت بشر کا تعلق خاک سے ہے اور نور کا تعلق تجلی سے ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ تو بشریت چاہتی ہے کہ میں نیچے کی طرف آؤں اوپر نہ جاؤں، اور نور چاہتا ہے بلندی کو، تکبیر، نعرہ رسالت،
کہیے، اس جانے کو کیا کہیے، بیگان کیے دل کے افسانے کو کیا کہیے، اپنا نہ ہوا اپنا بیگانے کو کیا کہیے، جب دونوں ہی روشن ہیں ایک تیری تجلی سے، پھر کعبہ تو کعبہ ہے میں خانے کو کیا کہیے۔ ذات پاک کی تجلیات ہر طرف چمک رہی ہے، شمع ہے یا پروانہ ہے، عاشق ہے یا معشوق ہے، طالب ہے یا مطلوب ہے، شرق ہے یا غرب ہے، جنوب ہے یا شمال ہے، ظہور ہے یا بدون ہے، کتب ہے یا الفاظ ہے، معانی ہے یا معانی تحت المعانی ہے، کوئی مصنف ہے کہ محقق ہے، مدقق ہے کہ شاعر ہے، کاتب ہے کہ متکلم ہے، کوئی عام ہے کہ خاص ہے، کوئی صوفی ہے کہ صافی ہے، کوئی خامی ہے کہ جامی ہے، کوئی شادی ہے کہ رومی ہے، کوئی نظامی ہے، کوئی پہلے ہے کوئی پچھلے ہے، کوئی غوث ہے قطب ہے ابدال ہے اوتاد ہے، ولی ہے اور ولی الاولیاء ہے، مکاشف ہے مکاشف ہے اور اہل حضور ہے، اہل سرور ہے، اہل نظر ہے، اہل دل ہے، اہل باطن ہے، نبی ہے، پیغمبر ہے، جو بھی ہے، فرش ہے، عرش ہے، سدرہ ہے، ملک ہے، ملکوت ہے، جنت ہے، حوریں ہیں، حوروں کی پیشانیاں ہیں، علمان ہے، جنت کے محلات ہیں، جدھر دیکھیے جس طرف اٹھی نظر ہم نے جدھر دیکھا ہے اس کے جلووں کو باندھا کے ٹکر دیکھا ہے۔ فرمایا کہ جب دونوں ہی روشن ہیں ایک تیری تجلی سے، ٹھیک ہے، ایک مصرع پڑھ دوں ترنم کے ساتھ، جب دونوں ہی روشن ہیں ایک تیری تجلی سے، جب دونوں ہی ایک تیری تجلی سے، ایک تیری تجلی سے، پھر کعبہ تو کعبہ ہے میں خانے کو کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کعبہ ہے میں خانے کو کیا گئی، ان مست نگاہوں کی تاثیر معاذ اللہ، ان مست نگاہوں کی تاثیر معاذ اللہ، گردش میں ہے پیمان گردش میں ہے میدان، پیمانے کو کیا اے مشالے بس میں دل، اے شمع ہری میں جان، سب تجھ پہ تصدق ہے
تشریف لے جائیں والنجم اذا ہوا کہ قسم ستارے کی جب نیچے تشریف حقیقت قضیہ ہے یہ میزان کا مطلب ہے اور مفہوم قضیہ یہ امام راضی کا مطلب ہے یہ مطالعہ کی تصدیق نسبت غیر مستقلہ ہے یہ جمہور کا مطلب ہے یہ مطالعہ کی تصدیق امر مجمل ہے یہ مصنف صاحب سلم کا مطلب ہے یہ مطالعہ کی تصدیق نسبت ہے اور اسی سے نکلا ہے بلا تمثیل و تشبیہ تمام واقعہ معراج بعین ہی درخت کی مثل اذا ہوا کے جبریل امین کے 70,000 پر ہیں اور ان پروں سے جو اوپر والا پر تھا سب سے اوپر وہ اس نے حضور کی تلیوں پر لگا کے آپ کو لگایا سمجھ آ گئی کہ نہیں مجھے کسی نے کہا اس میں کیا کمال ہے میں نے کہا اس میں بڑا کمال ہے اوپر والا جیسے جسے گلے سر سبد کہتے ہیں ٹوکری کے اوپر والے پھول کو گلے سر سبد کہتے ہیں تو وہ اوپر والا جو پر تھا کو سجتی ہے کبریائی کہ تیرا شیوا ہے بے نیازی تو ہے قدیر و غنی خدایا تو ہے قدیر و غنی خدایا کہ تیرا جلوہ ہے بے نیازی قدم قدم پہ جہاں تباغو و جلوہ ہے بے نیازی تبارک اللہ شان تیری تکی کو دیکھا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش من کرانی کہیں تقاضے وشال کے تھے بولے میرا توجہ ہے کہ نہیں ہے اور سدرۃ المنتہا توجہ ہے سدرۃ المنتہا وقت مختصر ہے نماز میں پڑھ لیا ذرا توجہ کرے آپ لہجے میں اگر رف ہو تو دو بول بہت ہے لہجے میں اگر اور میں تو ذکر بھی ان کا کر رہا ہوں بات بھی ان کی کر رہا ہوں کہ قدم کونین نمائش ہے تمہاری ساری حق نے یہ بدما تمہیں سے ہے سواری ساری سب نبی نور محمد سے ہوئے ہیں پیدا اسی دریا سے یہ نہریں ہوئی جاری ساری دریا سے اسی دریا کوئی مانے جنم اسی دریا سے اسی اعلیٰ حضرت سے پوچھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث اعظم سے پوچھو نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھو مولانا محمد حسین نعیمی رحمت اللہ علیہ سے نقشبندیوں کی بات کرو مجدد درس ثانی سے پوچھو باقی باللہ سے پوچھو عبد الخالق خلدبانی سے پوچھو امیر قرآن سے پوچھو علی رانی تنو سے پوچھو بہاؤالدین نقشبند سے پوچھو باجدید بستامی سے پوچھو ابو الحسن خرقانی سے پوچھو اسی دریا سے یہ نہریں ہوں جاری اور ایک مصرع آپ سن لیں ایک شعر آ گیا اگر آپ سننا چاہیں تو مکہ میں کیا کمال کیا ہے سبحان اللہ اچھے ان کے ہیں نہایت توجہ اچھے ان کے ہیں تو اے کیف برے کس کے ہیں اچھے ان کے ہیں تو اے کیف برے کس کے ہیں اپنی امت ہے محمد کو
پیاری ساری. سبحان اللہ. پھر کہتے ہیں سبحان اللہ. محبت کہتے ہیں ذرا سبحان اللہ. اپنی امت ہے محمد کو پیاری ساری. اپنی امت ہے اپنی. جس طرف سے وہ گلے گلشن عدنان گیا، جس طرف سے وہ گلے گلشن عدنان گیا، ساتھ ہی قافلہ سنبل و ریحان گیا. کوئی بھی اتنی بلندی پہ نہ انسان گیا بلکہ وہ عرش پہ اللہ کا مہمان گیا. جب قدم دائرہ حب نبی سے نکلا، بات ایمان کی اتنی ہے کہ ایمان گیا. قادر خلد رہی چہرہ انور پہ نظر، سب نے دیکھا کہ میں پڑھتا ہوا قرآن گیا. میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر کی محمد نے شفاعت کو خطا میں گیا. اپنی امت ہے محمد کو پیاری ساری. اپنی امت ہے محمد کو پیاری ساری. اپنی ایک بار گونج پڑ جائے گا، دل آیا ہے، دل سے بات ہے. جو دل سے بات نکلتی ہے اس کا اور شان ہوتا ہے، اس کا اور مقام ہوتا ہے. اور الحمدللہ میں اس کے نام کے شاگر پیش کر رہا ہوں. توجہ ہے کہ نہیں؟ اس لیے یہ الفاظ کی نقطے خود بخود میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. بخیال چشمے کے میزنت قدہ جنوں دل منگما کہ ہزار میں قدمی جبت برکات کرد سرنگ جبت. کہ ہزار میں قدمی جبت طویدن دوڑنا، ہزار میں قدہ میری گرد شرنگ کے ساتھ دوڑنا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ یہ شاعر کی بات ہے، ہم شخصیت کے آدمی نہیں ہیں. آپ توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ تو میں نے کیا کہا، ایک بار آپ بھی دل سے پڑھیں. اپنی امت ہے محمد کو پیاری ساری. اپنی امت ہے محمد کو پیاری. ایک شرح کی جو مصرع پڑھ دوں گا آپ سے، توجہ ہے کہ نہیں؟ میراج کی بات چل رہی ہے کہ نہیں؟ بس میں کونین نمائش ہے تمہاری ساری. جہاں جبریل کے نور کو جلنے کا خطرہ لگا ہوا ہے، وہاں حضور کے صوتی لباس پر بھی کوئی اثر نہیں پڑ رہا. اس کو کلم بند کیا گیا ہے شرح کے لیے. توجہ ہے کہ نہیں؟ بس میں کونین نمائش معراج دی رات سدرا کے انوار خدا دے بندے تے جبریل دے پرنور فرشتے ایک جھلک دی تاب نہ جھل دن. توجہ کریں، یہاں سمجھنے والے موجود ہیں، اس لیے میں نے آپ سے پوچھ کر پڑھا ہے. مکتب بات نکلے گی، مکتب نہایت توجہ کریں، مکمل جہاں تک آواز جا رہی ہے مکمل بھی طرح توجہ کریں. معراج دی رات سدرا کے انوار خدا دے بندے تے جبریل جائے پر نور فرشتے ایک جھلک دی تاب نہ جھل دن. لیکن سرکار دی شان منور دے اتھوں جزیے نصر نکل دے. جو سڑی تنگ نہیں آپ دے کپڑا دی جتھے پر جبریل دے توجہ ہے کہ نہیں؟ اور پھر سدرۃ المنتہا. علماء سے سنتے ہو نا کہ سدرہ حد ہے، اوپر کوئی چیز نہیں جا سکتی. سنتے ہو کہ نہیں سنتے؟ لیکن میں یہ بات کہتا ہوں اور دعوے سے کہتا ہوں، ہے کہ نہیں، کہ سدرہ دونوں طرف سے ہاتھ ہے. کوئی چیز نیچے ہے تو اوپر نہیں جا سکتی، اور جو کچھ سدرہ کے اوپر ہے وہ
نیچے نہیں آ سکتی اور جو نیچے ہے وہ اوپر نہیں جا سکتی. تو سدرہ دونوں طرف سے حد ہے. اور شب معراج جناب محمد مصطفیٰ پہلے سدرہ سے نیچے تھے تو اوپر چلے گئے, حد اس طرف سے ٹوٹ گئی. پھر اوپر تھے تو نیچے چلے آئے, اس طرف سے بھی حد ٹوٹ گئی. معلوم ہوا یہ حد بندی ڈی کے لیے ہے, ڈی ایس پی کے لیے ہے. جو وزیر اعظم ہے اور صدر ہے اس کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے. صاحب جہاں اپنا تصرف ظاہر کرے تو سب کے سب ریت اور محمد مصطفیٰ صدر الصدور ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ, عظمت و شان مصطفیٰ, حضور جگر گوشہ شیخ القرآن. جو ہے کہ نہیں ذہن میں رکھے, سدرہ الیہا ینتہا ما یشاء, الیہا ینتہا ما حسن, الیہا ینتہا ما یشاء و الیہا ینتہا ما یعبد, الیہا ینتہا ما یشاء و الیہا ینتہا ما یعبد. جو اوپر ہے وہ اوپر نہیں جا سکتا, وہاں رک گیا. اور جو نیچے ہے وہ اوپر نہیں جا سکتا, جو اوپر ہے وہ نیچے نہیں جا سکتا. توجہ ہے کہ نہیں. اور نبی پاک علیہ السلام اوپر بھی چلے گئے اور نیچے بھی چلے گئے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. اور کہا کہ اللہ کے نبی تو مکہ مکرمہ سے بھی جا سکتے تھے. انہوں نے کہا مسجد اقصی کے ستونوں نے عرض کی ان اسطوانات المسجد, مسجد کے ستون قد اشتاقت. انہوں نے شوق کیا نبی پاک کی ملاقات کا. فرمایا گھبراؤ نہیں, معراج کی رات ہوگی, رحمت کی برسات ہوگی, آنا عرش پہ محمد کی ذات ہوگی. آپ مسجد اقصی سے آئیں گے تو اے ستون و تم بھی حضور کی زیارت کر رہے ہو. توجہ ہے کہ نہیں. اور معراج کی رات مقدم کرتا ہوں, سدرۃ المنتہا پہ نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر ہوئے. جبریل کو فرمایا اے جبریل آگے چل. جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ میں آگے نہیں آ سکتا. فرمایا کیوں نہیں آ سکتا؟ اس نے کہا وہی آنکھیں وہ شعلے مارتا ہے, وہی آنکھیں وہ شعلے مارتا ہے, جس نور نے سارے دور رکھے. وہی آنکھیں وہ شعلے مارتا ہے, وہی آنکھیں. فرمایا آگے چل اے جبریل آگے چل. جبریل نے کہا وہ شعلے مارتا ہے, وہی آنکھیں وہ شعلے. وہ جو مزاج سے پاک ہے, وہ جو جسم سے پاک ہے, وہ جو جسد سے پاک ہے, وہ جو دل سے پاک ہے, وہ جو فصل سے پاک ہے, وہ جو ماہیت سے پاک ہے, وہ جو نوعیت سے پاک ہے, وہ جو تماثل نوعی سے پاک ہے, وہ جو تماثل جنسی سے پاک ہے, وہ جو والد سے پاک ہے, وہ جو ولد سے پاک ہے, وہ جو کفر سے پاک ہے, وہ جو جہت سے پاک ہے, وہ جو قضایا میں بند ہونے سے پاک ہے, قیاس میں آنے سے پاک ہے, وہ جو نتیجے سے پاک ہے, علم حصولی سے پاک ہے, تصور سے پاک ہے, ہماری تصدیق میں آنے سے پاک ہے, کنوں میں آنے سے پاک ہے, وجود ذہنی سے پاک ہے, کتابت میں بند ہونے سے پاک ہے, لفظ میں بند ہونے سے پاک ہے, معنی میں بند ہونے سے پاک ہے, لون سے پاک ہے, رنگ سے پاک ہے, عرض سے پاک ہے, جوہر سے پاک ہے, طبیعت سے پاک ہے, مزاج سے پاک ہے, طبع مزاج سے پاک ہے, حرکت سے پاک ہے, سکون سے پاک ہے, حرکت عینیت سے, غدیت سے, کیفیت سے, فعلیت سے, انفعالیت سے, حرکت مستقیمہ سے پاک ہے, حرکت مستدیرہ سے پاک ہے, کیفیت سے پاک ہے, تسخن سے پاک ہے, تبرک سے پاک ہے, تلمس سے پاک ہے, تجدد سے پاک ہے. او شعلے جس نور نے سارے تو رکھے کہ نبی آکھے راتوں ہٹ جانا نہیں دوستاں دا دستور. نبی آکھے راتوں ہٹ جانا. اے ہاتھ دیتے میرے ساتھ چلا ہے تو اب میرے ساتھ آگے چل, میرے ساتھ آگے چل.
نبی بموجب نیانے کمرزت دنی چنا گرم تکتی ہے قربت برام کہ جبریل برشد رفوبات ماں بدو کو فسالار بیت حرام کہ اے حاملے واہ بردر سرام جو در دوستی مخلصم یافتی انہانم نے صحبت کی رات آفتی بے گفتہ فراکر مجالم نمان بے مادم کے نیلو بے پابم نمان اگر جک سرے کوئے بردر فرم فروغے تجلہ بے سوگر فرم او شولے لیکن عرش کے اوپر کوئی اس طرح احاطہ کرنے والی کوئی چیز نہ تھی تو لامکان تھا کہ حاوی نہ تھا، لیکن عرش پر تمکن تھا، تخت نشینی تھی۔ علم کلام والے اسی کو مکان کہتے ہیں، گویا مکان بھی تھا علم کلام والوں کے نزدیک، مکان نہ تھا فلسفے والوں کے نزدیک، وہی لامکان کے مدی ہوئے چکر میں دائر۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو مزید عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ یہ درویش اپنا واقعہ سے شروع کرے گا۔